بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی وعلی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابو الخیر محمد خضر حیات۔ آج ہم سنیں گے حور ہو رہی تھی جنتی حوروں کی ملکہ، حوروں میں سب سے حسین و جمیل حور معذرت قبول ہو گئی۔ تو ویورز شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا۔ ملائکہ اور مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور غلماں کی صفیں ادب سے کھڑی تھیں۔ حضرت جبریل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کراتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ جنت الفردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور کو بڑی حیرت سی ہوئی۔ حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ جبریل امین نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے کہا، سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ حاضر ہونے کی اجازت مل گئی۔ جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی وجوہت فردوس کے بام اور دور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے، اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلعتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ فردائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھ کو دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہوا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے جوڑ کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میرے آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جوں ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اسی غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک سیاہ فام چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت سی ہونے لگتی ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ تو حور نے سارا سراپا حلیہ بیان کیا۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا حلیہ بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گور نیاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس منصب امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی جنت کی حوروں کے رخسار پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ جنت الفردوس کا کیا حکم، وہ کیا خاطر میں لائے گا اپنے جلووں کی زیبائی پر؟ تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات سے بے خود ہو گئی، حسن و جمال کا سارا خمار اتر گیا، اضطراب شوق کی ورافت میں چیخ پڑی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا ہے، مجھے وہی سیاہ فام بلال پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا ہے۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق غار ساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سٹ پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کی آتش کدہ پھر سلگنے لگا، پھر دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ الکریم پھر ملیں گے ایک اور واقعے کے ساتھ۔ میں ہوں ابو الخیر محمد خضر حیات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔